کہانی کی شروعات ایک لڑکی اووا سے ہوتی ہے جو کہ اپنی ویڈنگ ڈریس میں مرر کے سامنے ہوتی ہے۔ وہ اچانک سے میک اپ روکتی ہے اور ٹی وی پر نیوز سننے لگتی ہے۔ نیوز میں بتایا جاتا ہے کہ ڈیتھ پینلٹی ترکش کانسٹیٹیوشن سے ہٹا دی گئی ہے۔ یہ سننے کے بعد اووا ڈراور کھولتی ہے اور ایک میٹلک سگریٹ باکس نکالتی ہے۔ پھر مووی 1983 میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ اووا کو کلاس ٹیچر مائن اس کی اچھے کام کے لیے شاباشی دیتی ہے۔ اسکول کے بعد اووا اپنے فادر میمو سے گلے لگتی ہے۔ میمو ایک اوٹسٹک پیشنٹ ہوتا ہے۔ جب وہ بچوں کی طرح حرکت کرتا ہے تو سب بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اس کی ٹیچر مائن ان کو روک لیتی ہے۔ گھر جاتے ہوئے اووا ایک شاپ میں ایک خوبصورت ریڈ بیگ دیکھتی ہے جو اسے بہت پسند آتا ہے۔ وہ اپنے باپ سے وہ بیگ مانگتی ہے۔ جب میمو پیسے نکالتا ہے تو وہ اس بیگ کے لیے کافی نہیں ہوتے۔ میمو اووا سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے وہ بیگ ضرور خرید کر لے گا۔ شام کو جب میمو بکریاں چرا رہا ہوتا ہے، اووا اپنی دادی نینے سے پوچھتی ہے کہ اس کا باپ باقی لوگوں سے کیوں مختلف ہے۔ نینے اسے جواب دیتی ہے کہ میمو کا دماغ ایک بچے کی طرح کام کرتا ہے اور وہ اووا کو ان لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے جو اس کے باپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگلے دن نینے اور میمو سویٹ ایپلز تیار کرتے ہیں جو کہ وہ دن میں ہونے والی پریڈ میں بیچیں گے۔ نینے میمو سے کہتی ہے کہ آج ہم زیادہ سے زیادہ ایپل سیل کریں گے تاکہ اووا کے لیے وہ بیگ خرید سکیں۔ کچھ دیر بعد میمو سینٹر میں ایپلز بیچنے لگتا ہے اور اووا پریڈ میں شامل ہو جاتی ہے۔ تبھی آرمی جنرل جو کہ وہاں موجود ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سلامی دیتے ہیں۔ دوسری طرف سولجرز پریڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی ایک سولجر شولے سے باندھنے کے بہانے سے رک جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ میمو ایپلز بیچنے لگتا ہے اور بہت سارے پیسے جمع کر لیتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اب وہ اووا کے لیے نیا بیگ لے سکتا ہے۔ جب فنکشنز ختم ہونے والا ہوتا ہے تو وہ دونوں شاپ پر جاتے ہیں تو وہ بیگ پہلے ہی ایک آرمی جنرل اپنی بیٹی سیجا کے لیے لے چکا ہوتا ہے اور وہ شاپ میں آخری پیس بچا ہوتا ہے۔ وہ اس آرمی جنرل ایڈن کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ بیگ اووا کو دے دے۔ وہ سیجا کا بیگ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تو ایڈن اسے مار کر گرا دیتا ہے۔ اگلے دن ایڈن اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ایک دریا کے کنارے پکنک پر گیا ہوتا ہے۔ میمو وہاں بکریاں چرا رہا ہوتا ہے۔ سیجا وہی بیگ پہن کر میمو کے سامنے آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا پیچھا کرو اور بیگ لے لو۔ وہ بھاگتے ہوئے چٹان کے اوپر جاتی ہے۔ میمو اسے روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر وہ وہاں سے گر جاتی ہے اور اس کا سر ایک پتھر پر جا لگتا ہے۔ پھر وہ پانی میں گر جاتی ہے۔ میمو بہت ڈر جاتا ہے اور اس کو بچانے کے لیے وہ پانی میں جاتا ہے۔ دوسری طرف سیجا کی ماں دیکھتی ہے کہ سیجا غائب ہے۔ تبھی بچے اسے کہتے ہیں کہ وہ میمو کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ ادھر میمو جب سیجا کو پانی سے نکالتا ہے تو وہ مر چکی ہوتی ہے۔ تبھی ایڈن اپنے گروپ کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے اور وہ میمو کو سیجا کی موت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ میمو کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جیل میں اسے بہت مارا جاتا ہے جب تک وہ اپنا جرم قبول نہ کر لے۔ بعد میں ایڈن بھی میمو کو بہت مارتا ہے اور اپنا غصہ نکالتا ہے۔ کچھ دیر بعد نینے اور اووا پولیس اسٹیشن کے باہر پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں پتہ لگتا ہے کہ میمو کو کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے کیونکہ اس نے ایک چھوٹی بچی کا قتل کیا ہے۔ نینے وہاں آفیسر سے بات کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ میمو یہ کام نہیں کر سکتا مگر کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ نینے اور اووا پوری رات پولیس اسٹیشن کے باہر گزارتے ہیں کہ شاید میمو کو پولیس چھوڑ دے۔ اگلی صبح اووا پولیس اسٹیشن میں جانے کی کوشش کرتی ہے مگر گارڈز اسے روک لیتے ہیں۔ جب میمو پولیس اسٹیشن کی گاڑی میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس جگہ سے لے جایا جاتا ہے، راستے میں وہ اووا کو دیکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہاں ایک آنکھ والے مانسٹر نے لیک کا حادثہ دیکھا تھا۔ اووا نینے سے کہتی ہے کہ اس مانسٹر کا مطلب ہے وہ ایبنڈنڈ بلڈنگ جو پانی کے کنارے ہے اور شاید میمو اسے کچھ بتانا چاہتا ہے۔ اووا بھاگتے ہوئے وہاں جاتی ہے۔ دوسری طرف میمو کو ایک جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ فاروق جو میمو کو وہاں لاتا ہے وہ جیل کے وارڈن نیل سے کہتا ہے کہ وہ میمو کے ساتھ سختی کرے۔ اگلی سین میں اووا اس فورٹ پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں اس بھاگے ہوئے سولجر آسکر سے ملتی ہے۔ وہ سولجر وہاں چھپا ہوتا ہے۔ وہ اووا
کو بتاتا ہے کہ میں نے وہاں سارا حادثہ دیکھا ہے اور میمو بے قصور ہے، وہ صرف سیجا کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اووا یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا وہ نینے کو یہاں لا سکتی ہے تاکہ وہ بھی یہ بات سن لے۔ جب آسکر مان جاتا ہے تو اووا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسرے سین میں میمو کو روم میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈال دیا جاتا ہے۔ وہاں ایک قیدی اسکورزلو گارڈ سے پوچھتا ہے کہ آخر میمو نے کیا جرم کیا ہے۔ بعد میں جب میمو اپنے بیڈ پہ جاتا ہے تو اسکورزلو دوسرے قیدیوں کو میمو کے بارے میں بتاتا ہے اور وہ بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ اسے بہت مارتے ہیں۔ اگلے دن اووا نینے کو فورٹ پہ لے جاتی ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہ سولجر آسکر وہاں سے بھاگ چکا ہوتا ہے۔ میمو کی خراب حالت دیکھ کر نیل آفیسر کو بتاتا ہے کہ وہ میمو کو دوسرے جیل میں شفٹ کر دے، مگر ایڈن کہتا ہے کہ اسے وہیں پر رکھے کیونکہ وہ اسے پھانسی دلوانا چاہتا ہے، اور فاروق سب کو کہتا ہے کہ وہ میمو سے دور رہیں۔ میمو کو سیل میں سب لوگ اسکورزلو کی بات مانتے ہیں اور اسکورزلو یوسف کو بہت مانتا ہے، جو کہ ہر وقت دیوار پہ ایک نشان کو دیکھتا رہتا ہے۔ حفیظ گروپ کا ایک اور بندہ ہوتا ہے جو کہ ہر کسی کو لائف لیسن دیتا ہے۔ 10 دن گزر چکے ہیں اور اووا اس سولجر کے واپس آنے کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ اس کی کلاس ٹیچر مائن وہاں آتی ہے اور اسے اسکول آنے کے لیے کہتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ اسے میمو سے ملوانے لے جائے گی اگر وہ اسکول ریگولر اٹینڈ کرے۔ کورٹ میں میمو کو ملزم قرار دیا جاتا ہے اور اسے پھانسی کا حکم دیا جاتا ہے۔ سب لوگ یہ بات سن کر بہت افسردہ ہو جاتے ہیں۔ مائن نینے اور اووا کو جیل میمو سے ملانے لے کر جاتی ہے، مگر گارڈز اسے روک لیتے ہیں کیونکہ یہ ایڈن کا آرڈر ہوتا ہے۔ تبھی نیل وہاں آتا ہے اور میمو کی ماں اور بیٹی کو دیکھ کر ان کی بات سنتا ہے۔ اووا دوسری طرف جیل کی دیوار کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اپنے باپ کا نام لیتی ہے۔ میمو اووا کی آواز سن کر باہر بھاگتا ہے۔ اووا اسے کہتی ہے کہ مونسٹر نے سب کچھ دیکھا ہے، تو میمو بہت خوش ہو جاتا ہے، مگر گارڈز وہاں آ جاتے ہیں اور اووا اور میمو کو پکڑ کر دیوار سے دور لے جاتے ہیں۔ میمو کے سیلمیٹس اس کی معصومیت کو دیکھتے ہیں اور اس کا اپنی بیٹی کے لیے پیار دیکھتے ہیں اور اسے سمجھ جاتے ہیں کہ میمو بے گناہ ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ میمو کو پھانسی سے پہلے اپنی بیٹی سے ملائے۔ اس کے بعد سب لوگ میمو کا بہت خیال رکھتے ہیں اور اسے اپنے گروپ کا حصہ سمجھتے ہیں۔ رات کو ایک قیدی اسکورزلو کو چاقو سے مارنے کی کوشش کرتا ہے، تب ہی میمو اس کی جان بچاتا ہے۔ اسکورزلو اس کا یہ دیکھ کر کافی متاثر ہو جاتا ہے اور یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اس کا بدلہ دے گا اور اووا کو چپکے سے سیل کے اندر لے آئے گا تاکہ وہ میمو کو سرپرائز دے سکے۔ اگلے دن اسکورزلو باہر کے اپنے کانٹیکٹ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک بچی کو کسی طرح سیل کے اندر لے آئے۔ بعد میں وہ آدمی اووا اور اسکورزلو کی وائف کو جیل لے کر آ جاتے ہیں۔ وہ اسے ایک دروازے کے پاس کھڑے ہونے کا کہتے ہیں۔ ادھر اسکورزلو اپنی وائف کو یہ بتاتا ہے کہ اووا اس کی بچی نہیں ہے۔ اووا کو اس دروازے سے اندر کر دیا جاتا ہے اور ایک ٹرالی میں اسے سیل کے اندر لے جاتے ہیں۔ اووا ٹرالی سے باہر آتی ہے اور اپنے باپ کو آواز دیتی ہے۔ میمو یقین نہیں کرتا کہ اووا اصل میں سیل کے اندر ہے۔ وہ اووا کو گلے لگاتا ہے اور پھر اووا اسے اس سولجر کے بارے میں بتاتی ہے جو کہ ایک گواہ بن سکتا ہے اور اسے بچا سکتا ہے۔ دوسری طرف نینے پورے گھر میں اووا کو ڈھونڈتی ہے۔ جب وہ کہیں نہیں ملتی تو نینے کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ بعد میں جب اسکورزلو سیل روم میں واپس آ جاتا ہے تو اسے اس گواہ کے بارے میں پتہ لگتا ہے۔ وہ اووا کی سمجھداری کے لیے اسے شاباشی دیتا ہے۔ پھر وہ اووا کو بتاتے ہیں کہ اب اس کو سیل سے باہر جانا ہوگا کیونکہ اس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، لیکن اووا اور میمو ایک دوسرے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ سننے پر اسکورزلو اسے بتاتا ہے کہ میمو بیمار ہے اور اسے آرام کی ضرورت ہے، اور اسے یقین دلاتا ہے کہ میمو جلد ہی گھر آ جائے گا جب وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گا۔ باری باری اووا سب سے ان کی بیماری کا پوچھتی ہے تو سب ایک ایک کر کے اپنے جرم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کے بعد اووا یوسف کے پاس جاتی ہے اور اسے ایک نشان پر دیکھتے ہوئے بتاتی ہے کہ وہ نشان ایک درخت کی طرح ہے۔ یہ سننے کے بعد یوسف بتاتا ہے کہ پہلی بار اووا نے اس کی خیالات کو پہچانا ہے۔ اصل میں اس نے اپنی بیٹی کو مار کر ایک بڑے درخت کے نیچے گاڑ دیا ہوتا ہے اور وہ درخت اسے اپنی بیٹی کی یاد دلاتا ہے۔ جب گروپ کے سب لوگ اووا سے بات کر رہے ہوتے ہیں تبھی نیل وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سب لوگ اووا کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں مگر معصوم میمو اسے اووا کے بارے میں بتا دیتا ہے۔
نیل یہ دیکھنے کے بعد بہت غصہ ہو جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم سب لوگوں کو رولز توڑنے کے لیے پنشمنٹ دی جائے گی۔ جاتے ہوئے اسکورزلو نیل کو روک لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ میمو کی ہیلپ کرے۔ وہ اسے عسکر کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے اس کو ڈھونڈنے میں مدد کرے اور میمو کو بے گناہ ثابت کرے۔ اسکورزلو اسے کہتا ہے کہ وہ صرف اس پر یقین کر سکتا ہے اور باقی کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اگلے سین میں نیل اووا سے پوچھتا ہے اور اسے فورٹ پر لے جاتا ہے۔ وہاں مائن اسے ملتی ہے اور نینے کی موت کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ سننے پر اووا بہت روتی ہے اور مائن کے گلے لگتی ہے۔ نیل فورٹ پر جاتا ہے اور اس جگہ کی تلاشی لینے پر اسے ایک گن ملتی ہے جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اووا سچ بول رہی تھی۔ نیل پھر فاروق کے پاس جاتا ہے اور ہیلپ مانگتا ہے مگر وہ انکار کر دیتا ہے کیونکہ یہ کیس ایک آرمی جنرل ایڈن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور وہ اپنی جاب نہیں گوا سکتا۔ لیکن نیل اب بھی اس سولجر عسکر کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگلے سین میں سب قیدیوں کو ان کی فیملی سے ملنے دیتے ہیں اور اسکورزلو ان کو بتاتا ہے کہ میمو نے ان کو فیملی کی امپورٹنس کا احساس دلایا ہے۔ وہی مائن نیل سے بات کرتی ہے اور نیل اسے بتاتا ہے کہ میمو کو پھانسی ملنے والی ہے۔ دوسری طرف اووا میمو سے روم کے اندر بات کرتی ہے، تبھی وہ رونے لگ جاتا ہے جب اووا اسے نینے کی موت کے بارے میں بتاتی ہے۔ ادھر سولجرز عسکر کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ میمو کی بے گناہ ہی کا بتاتا ہے۔ فاروق نیل کو بتانے جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک گارڈ آفیسر ایڈن کو بتاتا ہے کہ وہ گواہ مل گیا ہے۔ ایڈن فوراً وہاں جاتا ہے اور اس کے بتانے پر عسکر کو شوٹ کر دیتا ہے۔ جب نیل وہاں پہنچتا ہے تو ایڈن اسے بتاتا ہے کہ عسکر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اس لیے اس کو مار ڈالا۔ اگلے دن اووا کو میمو سے ملنے دیا جاتا ہے مگر اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ان دونوں کی آخری ملاقات ہے۔ میمو اچانک سے رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر مرنا نہیں چاہتا، لیکن ان دونوں کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ رات کو وہ سب سیل میٹ سے ملتا ہے اور اسے پھانسی کے لیے باہر لے جایا جاتا ہے۔ نیل اور باقی سب گارڈز اس کی پھانسی سے بالکل خوش نہیں ہوتے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگلی صبح نیل اور فاروق اووا سے ملنے آتے ہیں۔ نیل اسے ایک میٹیلک سگریٹ باکس دیتا ہے، تب وہ اسے 2 دن پہلے کی بات بتاتا ہے جب نیل اور دوسرے لوگوں نے ایک پلان بنایا تاکہ وہ میمو کو بچا سکیں۔ کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے اور 2 دن پہلے یوسف سب کو بتاتا ہے کہ اس کی بیٹی سپنے میں آئی تھی اور وہ میمو کو بچانے کے لیے پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اسکورزلو نیل کو یہ بات بتاتا ہے اور سب مل کر ایک پلان بناتے ہیں اور میمو کی جگہ یوسف کو پھانسی پر چڑھنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ وہ سب سے ملتا ہے اور الوداع کہتا ہے۔ جاتے ہوئے وہ نیل کو ایک میٹیلک سگریٹ باکس دیتا ہے اور پھانسی کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ آخری سین میں اووا میمو کے ساتھ ملتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے۔ نیل اور فاروق ان دونوں کو کنٹری سے باہر جانے میں بھی مدد کرتے ہیں اور ان دونوں کو بوٹ سے ایک دوسری کنٹری لے جایا جاتا ہے۔ کہانی بڑی ہو چکی اووا پر ختم ہو جاتی ہے جو کہ یوسف کے اس قربانی کو یاد کرتی ہے جو کہ اس نے اووا اور میمو کے لیے دی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔